بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 17واں سبق ہے جس کا عنوان ہے تحقیق کی اقسام۔ لیکن یہ تحقیق کی اقسام کس اعتبار سے؟ معیار اور مدت کے اعتبار سے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے تحقیق کی اقسام ہی دیکھی تھیں، لیکن وہ منہج کے اعتبار سے تھیں۔ ان میں پہلی قسم ہے تعریفی تحقیق، دوسری ہے سببی تحقیق اور تیسری ہے حاصلاتی تحقیق، جن پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی کہ تعریفی تحقیق سے یہ مراد ہے کہ جس میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کو تلاش کرتے ہیں۔ سببی تحقیق میں ہم مختلف واقعات یا نئی چیزوں کے اسباب تلاش کرتے ہیں، اور حاصلاتی تحقیق میں جو پہلے سے نتائج موجود ہوتے ہیں ان پر مزید بحث کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق معیار اور مدت کے اعتبار سے ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے وقت کی اہمیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ وقت کی اہمیت انسان کی زندگی میں کتنی اہم اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کوئی محقق وقت کی اہمیت کو نہیں جانتا یا وقت کی قدردانی نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی ایک اچھا محقق نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کی نہ صرف قدردانی کرے بلکہ اس کا صحیح استعمال بھی کرے اور بیکار و فضول ضائع ہونے سے اپنے وقت کو بچائے۔ کیونکہ تحقیق کے لیے وقت کا ہونا، وقت کا درست استعمال کرنا اور وقت کو فضول کاموں سے بچا کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ بہت سی تحقیقات ایسی ہیں جن میں انسان کو وہ زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ تحقیقات ایسے ہیں جن میں کم وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی تحقیق ہو، اس میں انسان کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس وقت کو وہ کس طرح سے بچا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ بھی چکے ہیں، کہ وہ اپنے موضوع سے متعلق، اپنے فن سے متعلق پہلے سے کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو۔ یہ کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ ابتدائی معلومات نہیں رکھتا تو وہ پہلے ان کو سیکھے، پھر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میں جس فن میں تحقیق کرنے جا رہا ہوں مجھے اس کے لیے کن کن علوم کا جاننا ضروری ہے، اور ان علوم سے میں کس طرح سے استفادہ کر سکوں گا اور ان تک مجھے کیسے رسائی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ وقت کی اہمیت اور پھر معیار اور مدت کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام پر ہے۔ تو معیار اور مدت کے اعتبار سے تحقیق کی 3 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے مختصر مدت کی تحقیق، دوسری قسم ہے طویل مدت کی تحقیق، جبکہ تیسری قسم انتہائی طویل مدت کی تحقیق ہے۔ سب سے پہلے ہم مختصر مدت کی تحقیق کے بارے میں جانتے ہیں کہ مختصر مدت کی تحقیق سے کیا مراد ہے؟ ایسی تحقیق جس میں محقق کا بہت کم وقت لگے، یہ کہہ لیں کہ 1 مہینے تک اس کا وقت لگ جائے، اس کو ہم مختصر مدت کی تحقیق کہتے ہیں۔ اب یہ کون سی تحقیقات ہوتی ہیں؟ تو مثال کے طور پر اکثر جو طلباء و طالبات ہیں ان کو کلاسز کے دوران، جب ان کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، اس دوران جب ان کا کورس ورک چل رہا ہوتا ہے، اس دوران ان کو تحقیق کا طریقہ سکھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، اور ان اسائنمنٹس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء اور طالبات یہ طریقہ جان سکیں کہ انہوں نے مقالہ کس طرح سے لکھنا ہے، بنیادی مصادر تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، اور دیگر اسی طرح کی چیزیں۔ اور عموماً جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان میں بہت ڈیٹیل میں کسی موضوع کو بیان نہیں کرنا ہوتا، بلکہ مختصراً بہت زیادہ اگر کر بھی لیا جائے تو 10 سے 15 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مختصر مدت کی تحقیق کہا جاتا ہے۔ اگر معیار کے اعتبار سے اس تحقیق کو دیکھا جائے تو اس میں معیار کی اس اعلیٰ درجے کی کوالٹی تک پہنچنے کی یا پھر وہاں تک پہنچانے کی طلباء و طالبات کو ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر ان کو اتنا فورس نہیں کیا جاتا، یا پھر ان کو اتنا پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ ہر چیز بنیادی مصادر سے لکھ کر لائے، یا پھر یہ ہے کہ سب چیزیں اتھینٹک ہوں
کیونکہ یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں طلباء و طالبات سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بالکل بھی اس سے پہلے کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا ہوتا جس میں انہوں نے اس طرح کی اسائنمنٹس بنائی ہوں یا پھر تحقیق کی ہو۔ اب یہ جو اسائنمنٹس ہیں یہ عملی بھی ہو سکتی ہیں اور علمی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ عموماً علوم اسلامیہ میں تو علمی تحقیقات ہوتی ہیں، یعنی جو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی موضوع دیا جاتا ہے اور اس پر تحقیق کر کے لانی ہوتی ہے، جبکہ جو دیگر سائنس کے جو علوم ہیں ان میں عملی طور پر بھی تجربات کروائے جاتے ہیں اور چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے مختصر مدت کی تحقیق، ایک تو اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ معیاری اعتبار سے بھی اس کو اتنا زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی یا پھر اس میں اتنا زیادہ طلباء و طالبات پر سختی نہیں کی جاتی کہ وہ مستند اور مصادر کتب سے استفادہ کریں۔ اب مختصر مدت کے اعتبار سے تحقیق کی ایک مثال دیکھ لیں، یہ تدوین اور ارتقاء مصادر فقہ حنبلی اور نمائندہ کتب۔ یہ فقہ حنبلی سے متعلق یعنی اس کا تدوین اور ارتقاء، پھر جو مصادر ہیں اور نمائندہ کتب ہیں ان کے متعلق یہ ایک مختصر سا مقالہ ہے جس میں انہوں نے یہ ابتدائی چیزیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری قسم آتی ہے طویل مدت کی تحقیق۔ طویل مدت نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایسی تحقیق جس کا دورانیہ 1 یا 2 سال پر مشتمل ہو، یعنی اس میں کم سے کم وقت 1 سال یا پھر 2 سال کا عرصہ درکار ہو۔ اس میں ہم مثال لے لیتے ہیں، جیسے ایم اے یا پھر ایم فل کے جو مقالہ جات ہوتے ہیں اس کے لیے کم از کم 1 سال یا پھر 2 سال کا وقت درکار ہوتا ہے تاکہ طلباء و طالبات مستند چیز کو سامنے لائیں اور اس کے علاوہ مصادر کتب سے استفادہ کریں۔ اور اگر اس کو معیار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو کلاس میں لکھی جانے والی اسائنمنٹس ہوتی ہیں اس سے کافی اوپر کی چیز ہے، یعنی جو ایم فل کا مقالہ ہوتا ہے یا پھر ایم اے کا مقالہ ہوتا ہے اس میں کوشش کروائی جاتی ہے کہ طلباء و طالبات بنیادی مصادر سے استفادہ کریں اور اتھینٹک چیز کو، مستند چیز کو منظر عام پر لائیں، اور اس کا دورانیہ بھی جو مختصر مدت کی تحقیق یعنی جو اسائنمنٹس ہیں ان کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیں، جیسے کہ یہ ایم فل کا ایک مقالہ ہے جس میں آیات الاحکام میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے اقوال اور فقہ حنفی۔ اب یعنی یہ ایک ایم فل کا مقالہ ہے جس میں کم از کم جو دورانیہ وہ 1 سال یا پھر 2 سال درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری قسم آ جاتی ہے انتہائی طویل مدت کی تحقیق۔ ایسی تحقیق میں محقق کو کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسائکلوپیڈیا تیار کیا جا رہا ہے یا پھر کسی انسائکلوپیڈیا کا ترجمہ کیا جا رہا ہے تو اس میں محقق کو کافی عرصہ درکار ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی 1-2 سالوں کا کام نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمریں لگ جاتی ہیں اور کئی سال یعنی 10-15 سال اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جیسے سیرت انسائکلوپیڈیا ہے تو اب یہاں پر یہ تو اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس کی تیاری میں کتنا وقت لگا، لیکن جب ہم انسائکلوپیڈیا کا لفظ سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اب جیسے سیرت کا انسائکلوپیڈیا تو اس کا مطلب ہے سیرت سے متعلق جتنی بھی اہم ضروری معلومات ہیں وہ ہمیں یہاں سے مل جائیں گی۔ تو اسی طرح جس بھی فن کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا جائے گا یا پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جن میں انتہائی طویل مدت درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو سائنسی علوم ہیں یا پھر جن میں تجربات کیے جاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی تجربات ہیں جن پر لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی ساری زندگی وہ تجربات مختلف چیزوں پر کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کا اکثر حصہ انہی تجربات میں گزر جاتا ہے اور ایٹ دا اینڈ ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے۔ تو یہ تھیں تحقیق کی اقسام جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو مختصر مدت کی تحقیق ہے، دوسری طویل مدت کی تحقیق ہے، جبکہ تیسری انتہائی طویل مدت کی
تحقیق ہے۔ مختصر مدت میں مثال کے طور پر آپ کو بتایا تھا جیسے کہ کلاس میں دی جانے والی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں، طویل مدت کی تحقیق اس میں 1 سال یا 2 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، یا پھر 3 سال جیسے کہ ایم فل، پی ایچ ڈی یا پھر ایم اے کے مقالہ جات جو ہوتے ہیں۔ پھر انتہائی طویل مدت کی تحقیق، اس میں انسائکلوپیڈیا کی تیاری یا پھر دیگر علوم ہیں ان میں جو تجربات وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں ہم نے تحقیق کی اقسام معیار اور مدت کے اعتبار سے دیکھی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ